چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھا ہوگا اپنے حفظ و امان میں رکھا ہوگا۔ یہ ناظرین آپ سکرین کے اوپر جو ہے نا ایک ایف آئی آر دیکھ رہے ہیں۔ اس ایف آئی آر کے مطابق جو ہے نا چونکہ علاقے کے اندر جو ہے نا شادی کی تقریب میں امیر بالاج جو ہے نا ٹیپو ٹرکاں والا کا بیٹا تھا، اور اس کے دادا کا نام جو تھا نا امیر الدین البلہ ٹرکاں والا تھا، اور وہ انٹرنیشنل شہرت یافتہ آدمی تھے، اس کے والد اور دادا۔ یہ شادی کی تقریب میں جاتا ہے۔ اس شادی کی تقریب میں جو تھا نا بلا اکبر نامی کو ڈی ایس پی ہیں، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کا بیٹا سلمان جو ہے نا بالاج کا بہت اچھا دوست تھا، اور اس کے بھائی کی شادی تھی، عثمان اس کا نام تھا۔ یہ بالاج جو ہے نا یہ شادی والے دن بھی گیا ہے، یعنی کہ کل سے ایک روز پہلے پرسوں، اور کل ولیمہ تھا، ولیمے پہ بھی یہ پہنچ گیا ہے۔ وہاں پر جو ہے ناظرین شادی کی تقریب کے دوران جو ہے نا ایک نامعلوم شخص جس کو وہاں پر کوئی بندہ بھی نہیں جانتا تھا، وہ اتنا یعنی کہ کاریگر تھا کہ اس نے اپنی جیب، جب وہ مرا ہے نا، وہ شوٹر جو اٹیک کرنے آتا ہے، تو اس کی جیب سے جو اس کا شناختی کارڈ اور ایک تصویر نکلی ہے، اور ایک جو ہے نا انوائلپ میں اس نے 3000 روپیہ بھی جو ہے نا وہ یعنی کہ لفافے میں ڈال کے رکھا ہوا تھا کہ اگر مجھے تقریب میں کوئی بندہ روکے گا تو میں کہوں گا جی میں تو سلامی دینے کے لیے آیا ہوں۔ یعنی باقاعدہ جو ہے نا وہ اس نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوا تھا کہ کسی بھی قسم کا اگر کوئی بندہ کویشچن کرتا ہے اس کا جواب میرے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اب وہ بالاج جو تھے نا وہ اتنی سیکیورٹی اس بندے کے ساتھ ہوتی تھی، اور پڑھا لکھا نوجوان تھا۔ اور ناظرین آپ یقین کریں کہ میں اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا بھول گیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے اور اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین یہ جو مرڈر ہے نا، آپ یقین کیجئے گا اس مرڈر نے جو ہے نا ذہنی طور پر مجھے جو ہے نا مجھے بڑا یعنی کہ قباحت محسوس ہو رہی ہے کہ آج کیسا دن ہے، اور اس مرحوم کے جو گھر والے ہیں ان کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ ناظرین یہ شادی کی تقریب میں جاتے ہیں، اور وہ جو ریٹائرڈ ڈی ایس پی تھا نا ان کا ولیمہ بیٹے کا جو ہے نا چل رہا تھا، اور یہ جو نامعلوم شخص ہے نا یہ تقریب کے اندر گھس جاتا ہے۔ اب جب سننے میں آیا ہے کہ اس کو روانگی کے لیے جو سلمان اور عثمان دلہ جو تھے نا یہ چھوڑنے کے لیے جب باہر آتے ہیں نا پارکنگ کی طرف، تو وہاں پر جو ہے نا ایک پیچھے سے یکدم بندہ انٹر ہوتا ہے، اور محسوس یوں ہی ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس نے کہا تھا جی میں نے آپ کے ساتھ سیلفی بنانی ہے، تو وہ نزدیک جاتا ہے، تو بالاج جو ہے اس کا اعتماد کر گئے ہوں گے، وساکھ آ گئے ہوں گے پنجابی میں جسے کہا جاتا ہے، اور اس نے فوری طور پہ جو ہے نا بریسٹ ان کو مار دیا ہے۔ اب بریسٹ پہ جو ہوتا ہے پورا ریپڈ ہوتا ہے، وہ 15 کا مار سکتا ہے، 20 کا کر سکتا ہے، وہ جتنی بلٹس کا جتنی لمٹ اس کی ہو، تو ظاہر ہے وہ بریسٹ جو ہے جب چلتا ہے نا تو وہ آگے کوئی طوفان بھی ہونا تو اس کو جو ہے نا چیر پھاڑ دیتا ہے۔ بریسٹ میں بہت زیادہ چانسز کم ہوتے ہیں بندے کے بچنے کے۔ وہ ایک فائر یعنی کرتا ہے ان کے اوپر، اور وہ بالاج جو ہے نا وہاں پر سننے میں یہی آیا ہے کہ 4 فائر ان کو لگتے ہیں کاندھے پہ، پیچھے سے وہ حملہ کرتا ہے، اور ان کے ساتھ جو عثمان تھا نا وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے، اور فریدین نامی ایک لڑکا جو تھا نا وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کو جو ہے نا زخمی حالت میں دیکھ کر، اور بالاج کو جو ہے نا زخمی حالت میں دیکھ کر، وہاں پر جو بھی افراد تھے نا وہ ان کو فوری طور پر جو ہے نا طبی امداد کے لیے جناح ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ اب ناظرین آپ یقین کریں کہ ایک تو شادی پہ پورا لاہور، اور اس میں اس تقریب میں جو ہے سب انسپیکٹر جو ہیں شکیل بٹ صاحب، پوری دنیا نے دیکھا ہے، وہ ویڈیو ایک وائرل ہوئی ہے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور وہ بھی اتنے ٹاپ کے پولیس آفیسر ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ جو ہے نا اپنی ذاتی حفاظت کے لیے پولیس کے مسلح جو ہے نا 10 یا 15 گارڈ نہ ہو، کیونکہ انہوں نے بھی انڈر ورلڈ کو ہلا کر رکھ دیا ہے، بلکہ در و دیوار جو ہے نا انہوں نے سمجھ لیں اکھاڑ پچھاڑ کے ان کی ساری ٹیم جو ان کے انچارج ہیں محمد علی بٹ صاحب، ماجد بشیر صاحب، انہوں نے تیس نیس پھیر دیا لاہور شہر میں جرائم پیشہ افراد کے لیے۔ ناظرین جب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو جو ہے نا زخمی حالت میں جناح ہاسپٹل لے کے گئے ہیں نا، تو وہاں پر لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ باہر مین سڑک کے اوپر جو ہے نا فیصل ٹاؤن کی ساری ٹریفک بلاک ہو چکی تھی، یعنی کہ اتنی کوئی دنیا جو ہے نا خلقت جو ہے نا وہاں پہ پہنچ گئی تھی، لوگ بلڈ دینے کے لیے وہاں پہ، لیکن ڈاکٹروں نے جو ہے نا تھوڑی دیر کے بعد ان کی موت کی تصدیق کر دی، اور ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ ان کو لانے میں آپ نے دیر کر دی، 4 فائر لگے تھے، بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا بالاج ٹیپو جو ہے نا دنیا سے رخصت کر گئے اور خالق حقیقی کو جا ملے ہیں۔ ناظرین میں اب آپ کو جو ہے نا اس کے پیچھے جو ساری محرکات ہیں نا ان کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو شوٹر تھا نا، یہ شوٹر جو ہے نا شیخوپورے کا جو ہے رہائشی بتایا جا رہا ہے، اس کا شناختی کارڈ بھی مل گیا ہے۔ پولیس والوں نے جو ہے نا فوری طور پہ نادرا کی جو ہے نا مدد کے ساتھ سارا ریکارڈ اس کا ڈیٹا نکلوا لیا ہے، اور یہ اس کی فوجی کی وردی میں جو ہے نا اس کی ایک تصویر اس کی جیب میں سے نکلی تھی، اور وہیں سے تفتیش جو ہے نا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ یہ جو سم اس نے لی ہوئی ہے نا یہ کراچی کی کسی خاتون کے نام پہ اس نے خریدی ہے، اور یہ جو 17 تاریخ ابھی اسی مہینے کی تھی نا اس دن یہ سم اس نے لے کر استعمال کرنے کے لیے رکھی تھی، اور ابھی تک جو پولیس کی تفتیش جاری ہے نا اس میں ذرائع نے یہ بتایا، اور یہ ضروری نہیں یہ کنفرم ہو کہ سننے میں آیا ہے پولیس افسران جو ہے نا جو بھی شواہد اکٹھے ہوئے ہیں ان کی روشنی میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا کے جو ہے نا
کسی شخص کے ساتھ ان کے تانے بانے مل رہے ہیں، یعنی کہ اس شوٹر کے جو ہے نا کانٹیکٹ وہ اس کے لوکیشن سے یا سی ڈی آر سے یا موبائل ڈیٹا سے کسی بھی چیز سے جو ہے نا پولیس کے یعنی کہ اس وقت تفتیش کا دائرہ کار کو جو ہے نا وہ کینیڈا کی طرف جو ہے نا اس کا رخ ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہ 2 جو بالاج کے ساتھ زخمی تھے نا، یہ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو ہے سننے میں آیا کہ یہ ٹھیک ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزاتی طور پر بچا لیا ہے اور یہ خیر خیریت سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھ دن میں ڈسچارج ہو جائیں گے۔ ناظرین، بالاج ٹیپو جو تھا نا یہ بہت پڑھا لکھا لڑکا تھا اور اس نے جو ہے نا آپ اندازہ لگائیں کہ والد اور دادا کی جو ہے نا لگائی ہوئی آگ یا ان کو جو ہے نا جس آگ میں جھونکا گیا یا دھکیلا گیا تو ناظرین اس آگ کو جو ہے نا مجبوراً اس لڑکے کو بھی جو ہے نا جلانا پڑا، کیونکہ معاشرہ نہیں جینے دیتا۔ لوگوں نے اس کو کہہ کہ آپ کا باپ ڈان تھا، آپ کا دادا جو ہے بہت بڑا ڈان تھا، لاہور کے بہت تکڑے یہ جو تھے نا افراد تھے، تو آپ جو ہے نا اگر چپ کر کے بیٹھ جاؤ گے نا تو دشمن جو ہے وہ آپ کو نہیں جینے دیں گے۔ حالانکہ یہاں پر جو ہے نا ناظرین ایک چیز بڑی قابل غور ہے، ان کے بڑے جو تھے بالاج کے جو بڑے تھے نا وہ مرڈر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا وہی ہے۔ اس نوجوان کو یہ چاہیے تھا کہ دشمنی کے اندر آ کر جو ہے نا یہ کوشش یہ کرتا کہ جو بھی ہو چکا ہوا تھا اپنی اولاد اور اپنے مستقبل کو جو ہے نا اس کو کور کرنے کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے جو ہے نا ایک اچھا مستقبل جو ہے نا اس کا راستہ جو ہے سلیکٹ کرتا۔ لیکن بس لوگ جو ہے اوپر سے اندرون شہر جو ہے وہاں پر ڈیرے دار جو لوگ ہوتے ہیں، یہاں پر ون سونی بولیاں رنگ برنگے گیت گانے والے لوگ جو ہے نا افراد وہاں پر آ جاتے ہیں اور یہی لوگ ہوتے ہیں جو چنگاری کو زبردست لاوے کی شکل میں جو ہے نا بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، بالاج ٹیپو جو ہے نا بڑا پڑھا لکھا لڑکا تھا، اس کی میرا حال پوری فیملی کے اندر واحد یہ لڑکا تھا کہ جو بہت زیادہ پڑھا تھا۔ اب مجھے یہ تو نہیں پتا اسے ڈگریاں کون کون سی اور کس کس ملک سے لی ہوئی تھیں، لیکن یہ ہائی کوالیفائڈ تھا۔ میری بے شمار دفعہ اس کے ساتھ باتیں ہوئی ہیں۔ میں نے ایک پروگرام کیا تھا ان دونوں گروپوں کے درمیان جو دشمنی کا آغاز کس طرح ہوا اور یہ کس طرح یہاں تک پہنچے، تو اس کے لیے جو ہے نا پروگرام کی رہنمائی کے لیے یا کچھ باتیں کنفرم کر لیے میرا رابطہ ہوتا تھا اور بالاج کے ساتھ جب بھی میری بات ہوتی تھی ناظرین آپ یقین کریں کہ وہ اردو اتنی خوبصورت بولتا تھا نا کہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا واقعی جینوئنلی پڑھا لکھا ہے، وہ نہیں کہ گھر سے اسکول گئے اور اسکول سے غائب ہو گئے۔ بیرون ملک دبئی سے بھی اس سے کوئی ڈگری وغیرہ حاصل کی ہوئی تھی۔ تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس کی غفلت، اس کی لاپرواہی، اتنی بڑی دشمنی پاکستان کی ہسٹری کے اندر اس سے بڑی دشمنی جو ہے نا میں نہیں مانتا کوئی اور ہوگی پورے پاکستان میں۔ اس دشمنی کے اندر جو ہے نا 50 سے زیادہ جو ہے نا گھر اجڑ چکے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی انہی دشمنداروں کو جو ہے نا تانے بانے سارے اس دشمنی میں آگے ضم ہو جاتے ہیں۔ عاطف چودھری، ناجی بٹ، اس کے علاوہ خالد چٹا، حنیفہ سوتر منڈی والا، بابا، اس کے علاوہ بابر بٹ لکھو ڈیریا، کیسر بٹ اس کا بھائی، ملک احسان، ظفری نت، عابد باکسر، گوگی بٹ، تیفی بٹ، ٹیپو ٹرکاں والا، بلا ٹرکاں والا، ماجا سکھ، شیخ رحیل اصغر کی دشمنی، استا نمبردار اور عارف حویلیاں والے کی دشمنی، اچھو بارلا اور چھیدی وغیرہ جو تھے یہ اجرتی قاتل تھے۔ اور ان لوگوں نے جو ہے نا اس شہر کے اندر کوحرام برپا کیا تھا جو آگے چین سے چین موتی میں موتی پڑتا ہے۔ اور آج یہ جو ہے نا سمجھ لیں کہ لاہور کے اندر ابھی میں حیران ہوں کہ شاید یہ جو شوٹر ہیں ان کو نہیں پتا کہ پولیس جو تھی نا الیکشن میں مصروف تھی، اب الیکشن گزر گیا ہے اور سی آئی اے اب دوبارہ اس بندے نے جو ہے نا متحرک کر دیا ہے۔ تو ناظرین آپ یہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی دشمنی، ان کا اینڈ کیا ہوا ہے؟ کوئی فرد بھی جو ہے نا جنازہ پڑھنے والا نہیں بچا۔ تو میری نظر میں یہ سلسلہ آخر جا کے رکنا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں جا کر صلح ہوتی ہے تو پھر یہ امن ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی دشمن دار ہے نا اس کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی دشمنی کس لیول کی ہے۔ اگر اس کی دشمنی جو ہے نا اس کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ خطرناک لوگوں کے ساتھ ہے تو اس کو اپنی نکل بڑھ جو ہے نا اس کا خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کسی کی شادی پہ نہ جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھ لینا وہ اپنے دوست کے بھائی کی شادی پہ گیا ہے، اس کو بیچارے کو پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا حادثہ ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ جو تھے نا لڑکے جو بوائز جو اس کے بھائی یا دوست یا گن مین تھے وہ کتنے ایکٹیو تھے کہ انہوں نے اس لڑکے کو زندہ نہیں جانے دیا۔ ناظرین آپ دیکھیں کتنی جرت کی بات ہے کہ ایک بندہ آگے برسٹ داغتا ہے اور اس کو جوابی فائر جو ہے نا ایسے لگے کہ جیسے لگنے کا حق ہے، اس کو موقع پہ انہوں نے جہاں بھاگ کر دیا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ بات کبھی بھی منظر عام پہ نہیں آنی۔ پولیس اور اداروں نے اس چیز پہ جو ہے نا ایک بڑا انہوں نے خوشی کا جو ہے نا اظہار کیا ہوگا، اس لیے اس قتل کا مول ہی نہیں پڑنا، چونکہ وہ اٹیک کرنے آیا، اس نے بندہ مار دیا اور اتنا قیمتی بندہ جو اسے ضائع کر دیا اور ایک بڑا سیاستدان گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ ابھی وہ بیچارہ سیاست میں ان ہوا ہے، پہلے وہ پی ٹی آئی میں اس کا تعلق تھا، اس کے بعد 2018 کے بعد جب یہ واقعہ ہوا 9 مئی والا تو سننے میں آیا کہ بالاج نے کہا تھا کہ انہوں نے ملک کے خلاف جو ہے نا ایک تحریک لانچ کی، بڑا نقصان کیا شہداء کی جو ہے نا ان کی یادگاروں کو نقصان پہنچایا، تو میں پی ٹی آئی کو جو ہے نا آف کرتا ہوں۔ تو دوبارہ انہوں نے حمزہ شہباز کی پارٹی کو آن کر لیا تھا، چونکہ ان کے بڑے جو تھے نا وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ وابستہ تھے اور بلا ٹرکاں والا جو تھا یہ میاں نواز شریف کا رائٹ ہینڈ تھا۔
یہ میں آن ایئر آپ کو کہہ رہا ہوں, پورا پاکستان اس چیز کی گواہی دے گا. بلا ٹرکاں والا جو ہے نا, اس کے جنازے کے اوپر میڈم نور جہاں, میاں نواز شریف, محمد خان جنید, جو بڑے بڑے تکڑے پاکستان کے سیاستدان اس کے جنازے میں شامل ہوئے تھے. وہ لاہور کا تھم گنا جاتا تھا. اب ناظرین, اس کے پیچھے قتل کے جو محرکات ہیں نا, میں ان کی طرف جو ہے نا آپ کی توجہ جو ہے نا کرواتا ہوں, اور آپ غور سے اس اسٹوری کو سنیے گا. ناظرین, ہوا کچھ اس طرح, 1994 میں جو ہے نا بلا ٹرکاں والا, اس کو جو ہے نا اس کے ڈیرے کے باہر, یہ مسجد سے نماز پڑھ کے باہر آ رہا تھا, تو اس کو اس وقت کے سب سے طاقتور گینگ, حنیفہ, اس کا بھائی بابا, مناظر شاہ, ویدیاں, اس کے علاوہ لبا موٹی والا, عظیم بٹ اور شادہ لمحہ. ناظرین, یہ مفرور جو تھے نا, یہ اس وقت سیالکوٹ کے اندر جو ہے نا ہیڈ منیوں والے اشتہاری تھے. اور ان سب لوگوں کے ساتھ جو ہے نا خانہ خراب اس جمرود والوں کا ہو, جنہوں نے وہاں پر جو ہے نا پناہ گاہیں بنا لیں. آپ یقین کریں, ببو خان سے لے کر پپو برف والا, اور یہ جو حاجی چھانا, عرفان ملنگی, اکبر جاٹا, ہمایوں خان. ناظرین, آپ یقین کریں, ان افراد نے دشمنیوں میں جو ہے نا درجنوں افراد کو موت کے گھاٹ اتارا, لیکن پکڑے کیوں نہیں جاتے تھے؟ ان کے پاس علاقہ غیر جو تھی نا, بہت زیادہ محفوظ پناہ گاہ تھی, پولیس وہاں پر جا نہیں سکتی تھی, اور روڈ کے اوپر جو ہے نا وہ کلاشنکوف لے کے نہیں آ سکتے تھے. روڈ کے اگر پرلی طرف کوئی اشتہاری کلاشنکوف لے کے بھی پھر رہا ہے نا, تو پولیس والے اس کو گرفتار نہیں کر سکتے تھے. وہاں پر خاصا دار ہوتے ہیں, اور وہ ٹریبل ایریا تھا جہاں پر ان لوگوں نے محفوظ پناہ گاہیں بنائیں. یہ جو پناہ گاہ تھی نا جس کے اندر جا کے یہ سارے افراد رہتے ہیں, وہ پولا سنیارا تھا. ناظرین, اس کا میں نے پروگرام کیا ہوا سیالکوٹ, میں نے آپ کو بتایا, وہ جتنے بھی مفرور اشتہاری, ببو خان سے لے کے پپو برف والا, اور اس کے بعد جتنے بھی خالد چٹا, یہ ثنا گجر, میاں داؤد, حنیفہ, بابا شفیق, جتنے بھی یہ اشتہاری ہوئے نا, اس میں یہ جو گجرانوالہ کی تاریخ کا اتنا خطرناک ہمایوں گجر, یہ سب لوگ وہاں پر بھولا سنیارا کے پاس ہوتے تھے. اور میں نے طاہر پرنس کے پروگرام میں آپ کو بتایا کہ جس دن یہ اٹیک کا پروگرام بنا نا, عید میلاد النبی والے دن, اور وہ آپ کو پتا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے ہولناک فائرنگ تھی, جس میں 72 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں, اور 12 سے زیادہ جو ہے نا لوگ وہ موت کی آگوش میں چلے گئے تھے. کس طرح کی وہ فائرنگ تھی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے, خالد چٹا وغیرہ نے جو ہے نا, یعنی ایمبولینس میں سے دروازہ کھول کے باقاعدہ انہوں نے کلاشنکوف کو زمین میں جو ہے نا رکھا ہے, گڈ دیا اس کو سٹینڈ کے ساتھ نا, پھر انہوں نے برسٹ مارا اور سیدھا پبلک کے اوپر انہوں نے فائرنگ کیا, جس سے اتنا بڑا واقعہ ہوا. اب ناظرین, یہ کس طرح سے ہوا تھا؟ وہاں پر ٹاس ہوئی تھی. یعنی شاہدین جو وہاں پر رہ کر آئے, جو ان کے پاس مفروری کاٹتے تھے, وہ یہ بتاتے تھے کہ ان کو ٹاسک کس طرح سے دیا جاتا تھا. بھولا سنیارا ٹاسک کرتا تھا کہ یار تمہارا نام نکلا ہے, یہ فلاں شہر میں تم کام کرنے جاؤ گے. انہوں نے وہاں پر ریحان سیٹل پہ حملہ کروایا. وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہمایوں گجر جو تھا نا اس نے کروایا, یا ناجی بٹ کے بھائی ریاض پہلوان نے جو ہے نا, جو سیالکوٹ میں کسی ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے پاس مفروری کاٹ رہا تھا, لوگ کہتے ہیں وہ حملہ بھولا سنیارا نے کروایا. چونکہ بھولا سنیارا جو تھا نا, اس نے اس کے بھائی کے نا, ریاض پہلوان کے, جو ناجی بٹ کا سگا بھائی تھا, اس کا خرچہ اٹھا رکھا ہوا تھا. اور جب اس کو ریاض پہلوان کو پتہ لگا کہ جی ریحان سیٹل نے پورے سیالکوٹ کی مٹھائی خرید کے جو ہے نا وہ لوگوں میں بانٹی ہے, کہ آج میرا دشمن بھولا سنیارا جو ہے نا وہ مر گیا ہے, کیونکہ اس کے آرمی میں بہت زیادہ ہاتھ پڑتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ بھولا سنیارا کو کس طرح سے خاصا داروں نے گھیرا اور پنجاب پولیس کی جو ہے نا جیوسڈکشن میں لا کر اس کو ہلاک کر دیا. تو یہ سارا آپریشن ریحان سیٹل نے کروایا تھا. تو اس طرح سے جہاں ریحان سیٹل کے اوپر اٹیک ہوا, آپ کو پتا ہے کہ وہ سیالکوٹ میں جو نہر کے اوپر اس کے اوپر اٹیک ہوا, جس میں اس کی بیوی ہلاک ہو گئی تھی. یہ کس طرح سے ہوا تھا؟ لوگوں نے مجھے اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ اس وقت ٹاس ہوا تھا, اور وہ 2 نام نکلے تھے, ہمایوں گجر کا اور حنیفہ سوتر منڈی لاہور والا جو تھا نا, ان دونوں کا نام نکلتا ہے. اور ان کے ساتھ 2 جو موٹر سائیکل چلانے والے بھیجے گئے ہینڈلر. تو ناظرین, آپ یقین کریں, اتنا بڑا انہوں نے اٹیک کیا, اس کی وائف کو ہلاک کر دیا. اور سننے میں آیا کہ اس بات کے بعد جو ہے نا ریحان سیٹل نشوں پہ لگ گیا تھا. تو ناظرین, اس طرح یہ ٹاسک کر کے جو ہے نا ٹاسک دیتے تھے, آپ اندازہ لگائیں. اور اس وقت جو ہے نا ٹیپو ٹرکاں والے کے والد کا قتل جو تھا نا, امیر الدین کا, بلا ٹرکاں والے کا جو قتل تھا, اس نے لاہور شہر کے چاروں برج جو تھے ہلا کے رکھ دیے تھے. میری بات کو اپنا مذاق نہیں سمجھنا, آپ پروگرام یوٹیوب پر کھول کے دیکھیں, آپ کو پتہ لگے. لوگوں نے جھوٹ زیادہ بولے ہوئے ہیں, میں تو وہ باتیں سناتا ہوں جو میں نے خود سے دیکھی ہیں, اور جو میرے مشاہدے کے مطابق بات میں آپ سے شیئر کروں گا نا, اس کے اوپر ڈیڈ لاک ہے. آپ نے کسی سے تصدیق نہیں کرنی, میری بات خود اپنی بات کی تصدیق ہوتی ہے. یہ میری بات نوٹ کیجیے گا آپ. تو ناظرین, جو تھا نا, جب بلا ٹرکاں والا جو ہے نا اس کو ہلاک کر دیا جاتا ہے نا, تو اس کی ایف آئی آر جو ہے نا, اس میں چنگیز شاہ, آپ اس کی قبر کی تصویر دیکھ رہے ہیں, یہ بہت بڑا پولیس کا انفارمر تھا, لیکن بلا ٹرکاں والا کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق تھا. یہ بندہ اپنی ایویڈنس لکھوا دیتا ہے. اس کے علاوہ میاں امجد تھا, وہ ہیرا منڈی میں اس کی رہائش تھی, یعنی کہ درون شہر کے اندر, وہ بھی اس کے قتل کا جو ہے نا شہادی تھا. بعد میں جو ہے نا پیر چکری نامی ایک بندہ تھا, وہ بھی مفرور اور اشتہاری تھا. اور پیجا TNT کوارٹر والا جو ہے نا چبرجی کے پاس اس کی رہائش تھی. یہ لوگ جا کر جو ہے نا ٹیپو ٹرکاں والا کے پاس بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں. ناظرین, اب ان سارے بندوں میں نا کوئی بھی اچھا مشیر نہیں تھا.
یہ میں اپنے تجربے کے مطابق پیر چکری سے لے لیں آپ، اور آپ پیجا TNT کوارٹروں والا، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ چنگیز شاہ وغیرہ، یہ ناظرین انتہائی کرمنل لوگ تھے. ان کا مائنڈ جو تھا نا اس کے اندر کرائم کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں تھی. ان لوگوں نے جو ہے نا ٹیپو ٹرکاں والوں کو ڈان بنا دیا. اب ناظرین یہ دشمنی سٹارٹ کیسے ہوتی ہے اس کو میں تھوڑا سا آپ کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب ناظرین بلا ٹرکاں والا جو تھا نا، اس کی جو قتل کے پیچھے محرکات تھی نا وہ کچھ اس طرح سے تھیں کہ ٹیپو ٹرکاں والا جو اس کا بیٹا تھا نا، اکبری منڈی کے اندر جو ہے نا کسی دکان کے قبضے پہ جو ہے نا حنیفہ سوتر منڈی والا، بالا فوارے والا، ضلع بادشاہ اور ٹیپو ٹرکاں والا کی موجودگی میں یہ ایک بندے پہ فائرنگ کر کے نا امیر الدین نامی ایک شخص کو جو ہے نا ہلاک کر دیتے ہیں. اس کے قتل کی FIR جو ہے نا ان سب کے اوپر درج ہو جاتی ہے. لیکن بلا ٹرکاں والا اپنے بیٹے ٹیپو ٹرکاں والے کو کلیئر کروا لیتا ہے اور ان کی پیروی اس لیے نہیں کرتا کہ تمہیں کس نے کہا تھا وہاں پہ جا کے بندہ مار دو. ناظرین یہاں سے یہ جو ہے نا دشمنی کا آغاز ہوتا ہے، اور حنیفہ سوتر منڈی والا مفروری کے بعد جب آتا ہے تو بڑے زوروں میں ہوتا ہے، اور یہ جیل سے جب باہر واپس آتا ہے نا تو یہ عہد کر لیتا ہے کہ میں بلا ٹرکاں والا کو جو ہے نا یعنی مار دوں گا، لاہور کے بڑے بڑے تھمب جو ہے نا میں گرا دوں گا. اب ناظرین اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو میرا دوسرے حصے کا انتظار کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو باقاعدگی کے ساتھ جو ہے نا اس کا دوسرا حصہ میں دکھاؤں گا تاکہ آپ کی سٹوری جو ہے نا اس کا تسلسل جو ہے نا وہ ٹوٹ نہ سکے اور آپ کو حقیقت جاننے میں جو ہے نا کوئی قباحت محسوس نہ ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اس کہانی کا جو اینڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا نا یہ بڑا زبردست اور بڑا عبرتناک ہوگا، اور میرے نوجوانوں کو اور دشمندار لوگوں کے لیے ایک ایسا میسیج ہوگا، میں ہوں یا نہ ہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، لوگ میرے اس میسیج کو قیامت تک یاد رکھیں گے. تو ناظرین یہ تھا پہلا حصہ. اب دوسرے حصے کے لیے تھوڑا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اس پروگرام میں کوئی ایسی بات جو میں نہ کر سکا ہوں یا آپ کو ڈیٹ یا تاریخ کے مطابق یاد آئے کہ میں نے وہ بات نہیں کی تو انتظار کیجیے گا. دوسرے یا تیسرے حصے میں ساری چیزیں آپ کو میں بتا دوں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.